الحمد لله وحده من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ میرے معزز دوستوں اور حاضرین اعظام اور قابل قدر مصلیان اعظام، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسلامی مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور چند ایام کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں ذی قعدہ، ذو الحجہ اور وہ مہینے قابل قدر، قابل احترام اور معزز اور محترم مہینے ہیں۔ خود قرآن جو ہے ان کی محترمیت کا، ان کی فضیلت کا گواہ ہے، اور ان کے فضائل پر جو ہے وہ اپنے قصیدے گاتا ہے۔ فرماتا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 جب سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، لیکن منها 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے، عزت والے، وقت والے، عظمت والے ہیں۔ تو 4 مہینے لگاتار، تو یہ 3 مہینے ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور اس کے بعد رجب۔ تو آپ پتہ لگائیں کہ یہ مہینے کس اہمیت اور فضیلت کے باعث ہیں۔ تو ذو الحجہ کا مہینہ اس لحاظ سے بھی قابل قدر اور قابل احترام ہے، کیونکہ اسی مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کو حدیث میں بتایا گیا افضل ایام الدنیا، کہ دنیا کے سب سے بہترین افضل ایام انہی دنوں میں۔ اور یہ عشرہ ذو الحجہ کہ یہ وہ مبارک دن ہیں، انہی دنوں میں جو ہے، انہی دنوں میں ایک بہت بڑی عبادت، ایک بہت بڑی جو حج کی، ایک بہت بڑی جو عبادت کی سعادت حاصل ہوتی ہے صاحب حیثیت مسلمانوں پر، وہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یعنی حج بھی انہی دنوں میں فرض ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ قربانی، وہ بھی انہی دنوں میں فرض ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، اس مسلمانوں کا دوسرا بڑا فیسٹیول، دوسرا بڑا تہوار بقرعید، وہ بھی اسی دن میں۔ تو گویا اس طرح سے اس مہینے میں یکجا خصوصیتیں، یکجا عبادتیں اور یکجا جو ہے اس کے فضائل جمع ہو چکے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اب جو صاحب حیثیت مسلمان ہوتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، اور بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ کہ قربانی کے سلسلے میں، یعنی جانور ذبح کرنے کے سلسلے میں چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جو ہے چھری تیز کر لیں، تاکہ ایک بار میں جانور ذبح ہو جائے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پہلے سے چھریوں وغیرہ میں دھار نہیں ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے بار بار کاٹنے سے، بار بار اپنی طاقت لگانے سے جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے پہلے سے ہی اپنے جو آلات ذبح، یعنی آلات جو جانور کو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے پہلے سے خوب اچھی طرح صاف صفائی ستھرائی، اور اس کو جو ہے رگڑائی، اور اس کو جو ہے تیزی کر لے، تاکہ جانور ایک بار میں چلا جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ غلطی کبھی نہ کریں، عام طور پر لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب جانور کو لٹا دیا اس کے سامنے جو ہے چھری وغیرہ تیز کرتے ہیں، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، جانور کو اس سے جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کام تھوڑا سا ہٹ کر کے کریں، جانور کو لٹانے سے پہلے یہ کام نپٹا لیں۔ اگر چھری وغیرہ میں دھار کرنی ہے تو پہلے سے کر لیں، اس لیے اس کے سامنے چھری میں تیز نہ کریں۔ اسی طرح جو دوسری جو ہے غلطی ہوتی ہے، جو کوتاہی ہوتی، وہ یہ کہ جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کا سر نہ کاٹیں اور نہ کھال اتاریں، گدی کی طرف سے بھی ذبح نہ کریں۔ عام طور پر یہ جلد بازی اس قدر رہتی ہے کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، قصاب حضرات کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، اور وہ دوسری جگہ ان کو جو ہے پے در پہ ان کو جو ہے ذبح کرنے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی جلد بازی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری بڑی عبادت رائے گا اور ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے اپنی اس بڑی عبادت کو بچائیں۔ جانور کو پہلے ٹھنڈا ہو جانے دیں، اس کا پہلے خون آ جانے دیں، اس سے پہلے اس کے سر کو نہ کاٹیں، کھال اس کی نہ اکھاڑیں، گوشت اس کا نہ کاٹیں،
گدی کی طرف سے اس کو ذبح نہ کریں، گردن کی جو 4 رگیں ہوتی ہیں اسی کی طرف سے اس کو ذبح کریں۔ اسی طرح جو تیسری غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لٹائیں، چھری حرام مغز تک پہنچایا یا گردن کاٹ کر الگ کر دینا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں یاد رکھو جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لٹانا ضروری ہے، لیکن اور چھری جو ہے حرام مغز تک نہیں پہنچانی ہے یا گردن بالکل الگ نہیں کر دینی، یہ ایک بالکل سراسر جانور کے اوپر ظلم اور قربانی کو رائگاں کرنا ہے۔ اسی طرح جو تیسری چیز ہے جس سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے وہ یہ کہ ذبح سے پہلے قربانی کے خریدے ہوئے جانور کے بال کاٹنا، اس پر سوار ہونا، اس پر بوجھ لانا، اسے کرائے پر چلانا وغیرہ وغیرہ، غرض اس طرح سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے اور بے روا ہے۔ اس لیے یہ ہماری جو ہے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہم یہ جانور لائیں یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، یہ صرف خالی جانور کی قربانی نہیں بلکہ میری قربانی ہے، میرے نفس کی قربانی ہے، میرے انا کی قربانی ہے کہ ہم نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پڑھا ہے کہ ہماری نمازیں ہیں، ہماری قربانی ہے صرف اللہ کے لیے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اس لیے یہ جو ہماری قربانی ہونی چاہیے اس جانور سے ہمیں کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں اٹھانا۔ جانور لائے یہ ہم اللہ کی رضا کے واسطے، یہ ہم اپنے قربانی کرنے کے واسطے لائیں، اس سے کرایہ حاصل کرنا، اس کے بال کاٹنا، اس کے ناخن کاٹنا اور اس سے جو ہے بطور جو ہے کرایہ پر چلانا یا اس کا دودھ دو لینا یا اس سے کچھ جو ہے وقتی فائدہ اٹھا لینا، یہ کسی بھی طرح سے روا نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا۔ اسی طرح 5ویں چیز جو احتیاط برتنی چاہیے وہ یہ کہ جانور کی رسی اور جھول کو اپنے استعمال میں نہ لائیں بلکہ اس کو بھی اسی وقت صدقہ کر دیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کی رسی یا اس کے جو اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو اٹھا کر کے اگلے جانور کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ اب جو اگلی سال بقرعید آئے گی اس میں جانور خریدیں گے تو اس کو کام میں آ جائے گی، نہیں بلکہ ساتھ ساتھ میں اس کو بھی صدقہ کر دیں، اور اس سے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی جو ہے اس کی رقم جو ہے برابر غریبوں میں تقسیم کر دیں، مسکینوں کو فقراء کو دے دیں، یہی بہتر اور صحیح ہے۔ اسی لیے 6ٹھی چیز یہ کہ قصائی کو اجرت میں جانور کی کوئی چیز نہ دیں، کوئی چیز نہ دیں۔ قصائی کو بطور اجرت جانور کی کوئی چیز نہیں دینی چاہیے، اس سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ وہ ایک گوشت کا الگ مسئلہ ہے کہ جب ہماری قربانی ہوئی ہے تو گوشت کو ہم بطور یوں ہی اس کو دے دیں لیکن اس کو اجرت کے طور پر نہیں، لیکن کوئی چیز اجرت کے طور پر نہیں دی جائے گی جانور کی، اس سے احتیاط برتنا ہے۔ اسی طرح افضل یہ کہ دن میں قربانی کریں، اگر کسی وجہ سے رات میں بھی کرنی پڑ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ رات میں قربانی کرنا حرام۔ یہ جو 3 دن ہوتے ہیں بقرعید کا 10، 11، 12، یہ جو 3 دن ہوتے ہیں اس میں رات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ طریقہ کہ آپ دن میں اپنی قربانی کریں۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم سے غلطی کوتاہی ہوتی ہے اور نہ جانے کیا ایسی غلطی کوتاہی ہو کہ جو ہم اتنی بڑی عبادت انجام دے رہے ہیں وہ عبادت ہی ہماری قابل قبول نہ ہو۔ تو اس لیے مقبول عبادت کرنے کے لیے اس کا صحیح علم ہونا بھی ضروری ہے۔ صحیح عبادت کے لیے ہمارے پاس اس کا جو ہے صحیح پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ آخر ہم ذرا سی کوتاہی کر دیں اور جس کی وجہ سے ہمارا یہ اتنی بڑی عبادت رک جائے، اللہ کے پاس قبول ہونے سے پہلے ہماری یہ عبادت ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اور قربانی تو اس طرح کی افضل عبادت اور بہترین عبادت ہے کہ احادیثوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قربانی کے ایام میں قربانی کے دنوں سے زیادہ، یعنی قربانی کے دنوں میں قربانی کے عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک ایسا نیک عمل قربانی کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ سارے اعمال ایک طرف اور قربانی کے دنوں میں قربانی کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کا زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ
صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. باقی ہماری عبادت